بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ شیخ کے بیٹی سے نکاح کا رشتہ۔ اوپر کی باتوں کے دوران اس لڑکی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا۔ ترجمہ: اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشی کو چرانے اور پانی مہیا کرانے کے لیے عرض پر رکھ لیجئے، مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ القصص 28-26۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کو تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے، یہی اس لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجیے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی طرف سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ دونوں طرف کی آپسی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے موسیٰ سے اس بیٹی کی شادی کر دی۔ نوٹ: حضرت مولانا سیوحروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر، جن کو قرآن پاک نے شیخ کبیر کہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نہ تھے، کیونکہ ان کا زمانہ کئی صدیوں پہلے کا ہے۔ مقدس وادی شادی کے بعد حضرت موسیٰ اپنے سسر کے یہاں مقرر کی گئی ہوئی مدت پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ تفسیر لکھنے والے مستند روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے پوری مدت یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک مدت تک قیام کیا اور اس پوری مدت میں اپنے سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والے سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرنے چرانے کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تعجب کی نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی خوش کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا پروت کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا پوروی کونا تھا اور مدین سے 1 دن کے فاصلے پر لال ساگر کی 2 شاخاؤں کو درمیان مصر کو جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ نے چکر مار کر استعمال کیا، مگر کڑی ٹھنڈک تھی، اس نے کام نہ کیا۔ سامنے کی گھاٹی ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ ترجمہ: پھر موسیٰ نے اپنے بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ تاہا 20-10۔ رسول بنائے گئے اللہ کے فضل کا حال موسیٰ سے پوچھیے، آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے۔ جو آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی، اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے۔ ترجمہ: اے موسیٰ، میں ہوں اللہ، پروردگار دنیاؤں کا۔ قصص 28-30۔ ترجمہ: پس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو پکار گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو آگ کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنے رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو وہ کچھ وحی کے جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ تاہا 20-11-13۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ آج اس کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کی امتیازی شان اور اللہ کی محبت کا آخری نشانی ہے، تو پھولے نہ سمائے اور بے پناہ لگا ہونے کی شکل میں مورتی کی طرح حیران کھڑے رہے۔ آخر پھر اسی طرف سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا۔ ترجمہ: موسیٰ، تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تاہا 20-17۔
بس پھر کیا تھا، حقیقی محبوب کا سوال سچے عشق جیسا ہوتا ہے۔ یہ نصیب اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ عشق کی انتہا میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانے پر ہی جواب کو تولا جائے، اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے۔ بولے ترجمہ، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنے بکریوں کے لیے پتے جھڑا لیتا ہوں۔ طٰہٰ 20:18۔ دل کے ولولے اور روح کی بے تابیوں تو چاہتی ہے کہ کہے جاؤ اور اس بے پناہ لطف کی لذت کو حاصل کر لیا جاؤ، لیکن ادب اور حقیقت دیکھنے والی آنکھ کا حکم ہے خاموش ہو جاؤ، اس لیے کس کو تا کرتا ہوں، ورنہ داستان عشق بہت لمبی ہے۔ عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہیے، ضبط کی تاکید ہے کہ خاموش رہنا چاہیے۔ قصہ موسیٰ سبق ہے ہوش والوں کے لیے، کس طرح اس شاخ کو خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیاں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ طٰہٰ 19:20۔ اور موسیٰ نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ ترجمہ، موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس یکایک وہ آگ بن کر دوڑنے لگا۔ طٰہٰ 20:21۔ حضرت موسیٰ نے جب حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشر ہونے کے تقاضے کا اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پیٹ پھیر کے بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ طٰہٰ 20:21۔ حضرت موسیٰ کی لکڑی 2 شاخ تھی، اب وہی 2 شاخ اصغر کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر اللہ کی قربت نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو غریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ ترجمہ، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ تو ناظرین، اس کے آگے کا واقعہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دوسرے پارٹ میں لے آئیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔